لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، مدرسہ بیت القرآن میں حضرت اقدس قاری محمد اختر صاحب دامت خفیوزہم، نمونہ اصلاح ولی کامل مفتی محمد امجد صاحب، قاری محمد تنویر صاحب، یہ تو وہ نام ہیں جو ہر وقت میری زبان پر الحمدللہ ذہن میں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے علماء معززین تشریف لائے ہیں ان کی بھی محبت دل میں اسی طرح ہیں جن کے نام مجھے یاد ہیں الحمدللہ. اور آپ حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جب ہمارے بھائی اختر صاحب کو پتہ لگا کہ یہاں ان علاقوں میں پروگرام ہیں تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا متوقع آمد لکھنا، کیونکہ جہاں جاتے ہیں وہ اچھی طرح کسرے اور لیموں کو نچوڑ نہ لیں تو وہ دوبارہ نچڑنے کے قابل چھوڑتے ہی نہیں، لیکن ان کی محبت ہوتی ہے. پتہ نہیں اللہ نے اللہ کی مخلوق کو پتہ نہیں کیا دکھا رکھا ہے، لوگ بہنیں، بیوی، بیٹیاں کے لا کے بٹھا دیتا. امام کعبہ والی مجھے ایک بات یاد آئی، آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ بھیجا گیا، فرمایا کہ آپ امام کعبہ ہیں اور آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ نماز کے دوران، بیت اللہ کے طواف کے دوران یہ عورتیں سامنے نظر آتی ہیں تو نماز پہ اثر پڑتا ہے. تو آپ نے کوئی حدیث قرآن فقہ کا مسئلہ نہ لکھا، آپ نے جواب لکھا تیری نماز میں تجھے نظر آتی ہے، میری نماز میں تو مجھے نظر نہیں آتی. اللہ نماز ایسی ہو کہ اللہ سامنے ہو اور دنیا کے ساری خوبصورتیوں پر پردے ڈل جائیں، اللہ کا نور سامنے نظر، یہ نماز. باقی تو انسان ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، اور ہر جگہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، دو لقمے کھانے کے کھا لو، چاؤ سے پکا رکھا محبت ہو، تو ہر ایک کا دل رکھنا پڑتا ہے. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جان کے لیٹ نہ ہوں، پھر راستے آپ حضرات کے سامنے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ وہ روڈوں کے اوپر، دیواروں پر بڑے بڑے سائن بورڈ ہوتے ہیں کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے. کچھ میرے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں، کوئی مولانا صاحب کے بارے میں، ان کے بارے میں ہوتی کہ انہوں نے ٹائم نہیں لیا ایسے نام لکھ دیا، اور میرے بارے میں ہوتی کہ پیسے تھوڑے ملنے تھے اس لیے آیا. اللہ نے بدگمانی. دیکھو بھائی، مولانا نے میرے سے 36,000 مرتبہ پوچھا گا، اگر کچھ تو بتائیں، اگر کچھ تو بتائیں، اگر کچھ تو بتائیں. تو میں نے ان سے تو یہی عرض کی تھی کہ آپ کے دینے سے میری پوری کوئی نہیں پڑ گئی، اور میرے مسئلے اللہ نے حل کرنے آپ کے دینے سے ہو جائے، جو تیرا دل کرے ملی بیٹھے پاس. لیکن یہ سب کے لیے رعایت ہے، مفتی محمد امجد صاحب کے لیے رعایت کو نہیں. بھائی سیدھی بات ہے، ان سے میرا گھر قاری تنویر صاحب ان کے یا میں پورے لوازمات میرے لیے ہوتے ہیں، اللہ نے بہت جزائے خیر عطا فرمایا. تو تھوڑی سی بات آپ نے اللہ کے قرآن کی سنی، اللہ رسول کی سنی، بڑے بڑے اکابرین کے یہاں بیانات ہوئے. میں تو صرف دعائیہ کلمات کے لیے اور آپ علاقے والوں کو اس پروگرام کی کامیابی پر مبارکباد دینے کے لیے آئے کہ چلو میرا بھی حصہ شامل ہو جائے. کل میں ایک جگہ جلسے میں تھا، دن رات کے سفر ہوتے ہیں، نیند کا غلبہ ہوتا ہے. پرسوں کی ایک مذاق کی بات کر رہا ہوں، اب تم بیٹھ گئے انشاءاللہ. میں آپ سے چھڑوں، اللہ چھڑائے، آپ میرے سے بچے، اللہ بچائے، تو اللہ کے ہاتھ میں ڈور ہے بھائی. کل پرسوں بہت میں تھکا ہارا، پتہ نہیں کتنے بجے پہنچا میں پیر محل، پھر دوبارہ سفر کرنا تھا. تھکن مجھے یوں تھی، میں 12 ربیع الاول کو وہ 13 والے پروگرام بھی 12 میں آ گئے، 12 والے بھی اس کے اندر ہو گئے، تو سب نے کہا 6:30 اشتہار بنے. میں کہا اللہ تیرے کرنے سے پوری پڑے گی. تو جامع مسجد صادق بھاولپور پرانی مسجد ہے، تو اس کی ایسی سیڑھی ہیں، بڑے بڑے اسٹیپ پیس.
اب وہاں بھی لیٹ ہو رہے تھے، کہاں ٹبا سلطان پور، ویلسی، میٹرو، کہاں جو اپنی مسجد کے اندر بھاگتے. تو سیڑھی میں چڑھ تو گیا 15 سال کے نوجوان کی طرح، وہ اترنی میرے لیے. میں کہہ رہا میں نے کہا رسی ڈال کے مجھے نیچے پھینکو، میں تو اتر نہیں سکتا. وہ تھکن بولی تنویر صاحب میرے پہ اتنی ہوئی کہ مجھے صبح کو جب اٹھایا نا میزبانوں نے، نماز کا وقت ہو گیا. میں نے کہا ہاں تیار ہے؟ میں کہا وضو کر لوں. میں نے جلدی سے بنیان اور چادر لی، ٹوپی پہنی، چرپائی پہ 2 برس پڑے سویا. جب صبح میں کہا تک وضو ہی کوئی نہیں کیا تھا. مطلب اگلی بات مذاق کوئی ہو، حقیقت ہے. میں نے کہا تو وضو ہی کوئی نہیں کیا، نماز ہی پڑھ لی. اتنا غلبہ نہیں تھا. جس کو میں نے سنایا وہ کہ اپنی اگلے دن یہی باری آ گئی ہمارا موت میں، وہ کہنے لگو کہ اپنا میں بھی فجر کی نماز پڑھ لی. اور وہ قاری صاحب کہنے لگے میں کمرے میں کس کام سے گیا تو دیکھو مولوی صاحب پھر 3 بندوں سے جماعت کرا رہے. وہ کہنا کیا ہو، کیا اس کا اثر میرے پر آ گیا، آج میری بھی بغیر وضو کے نماز پڑھ دی. ایک محبت کی بات. ہم بھی انسان ہیں، پتہ نہیں ہمارے عیبوں کو کس وجہ سے اللہ نے چھپا رکھا. ہم آپ سے بہت کم حیثیت کے لوگ. یہ چٹے کپڑوں کی چمک نے اللہ کی قسم چھپا رکھا. اور حدیث پاک میں آیا جب تک یہ چٹا کپڑا تن پہ رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور میں یہ میلا ہو اسے مشینوں کے حوالے، اسے گٹھڑیوں میں باندھ کے مت رکھا کرو. سفید کپڑا حدیث میں مفتی محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے مفتی فرمایا کرتے تھے، حدیث پڑھ کے سنائی کہ سفید کپڑا جب تک تن پہ رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے. جب یہ میلا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے. تو پھر جب اس کو دو پھر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. دوسرے کپڑے تو مشینوں میں رکھو نہ رکھو، سفید کپڑے کو جلدی دھویا کرو تاکہ تن پر بھی آ جائے وہی اللہ کے ذکر سے محروم ہو. اب بھلا بتاؤ جب کپڑے بھی اللہ کا ذکر کریں تو پھر خدا کو ہم نکموں کے وہ ذکر کی ضرورت ہے؟ یہ دھاگے بھی اللہ کے ذکر. مولانا محمد شفیق مفتی شفیق امنا حضرت شیخ الحدیث شفیق الرحمان درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے فرمایا درخت اللہ کی تعریف کرتا ہے. جب درخت کی ٹہنیاں خشک ہونے چھوڑی ہوتی ہیں تو سمجھ لو اس نے اللہ کی تعریف کرنا چھوڑ دی. بہتا پانی اللہ کی تعریف کرتا ہے، جب اس بہتے پانی کو روک دو اس میں بدبو آنے لگے سمجھو اس نے بھی اللہ کی تعریف کو چھوڑ دی. جب بہتا پانی رک جائے خدا کی تعریف ذکر کرنا چھوڑ دے تو جس دل کے اندر جس جسم کے اندر اللہ نے دل کو اپنا گھر کا ہو وہ جسم ہی خدا کی یاد سے غافل ہو جائے تو پھر بتاؤ قیامت کے دن یا قبر میں جاتے ہوئے وہ وجود خوشبودار ہوگا کہ بدبودار ہوگا. حضور کی خوشبو کے کتنے تذکرے سنے، یہاں بھی آج نعت خانوں نے سنائے ہوں گے، لیکن یہ خوشبو سینہ بسینہ آپ کے میرے اندر منتقل کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ ہے کہ مقصد جو زندگی تھا اس کو سب بھول گئے. مقصد زندگی الماری میں ہے. ابو امی بہن بھائی کے مرنے کی ضرورت پڑے گی، ابھی الماری میں ہے. کبھی کوئی اور موقع آ گیا تو گھر کے اندر خیر و برکت کے لیے اس مقصد زندگی کی ضرورت پڑے گی، ورنہ اس کی ضرورت کوئی نہیں. اور اسے عورتوں اور مردوں نے تو دور کی بات بچوں کی پہنچ سے بھی دور کر دی. اونچا رکھا ہوا ہے بچہ ہاتھ نہ لگانے پائے. امی نے تو لگانا کوئی نہیں، ابو نے تو لگانا ہی کوئی نہیں، بچہ بھی ہاتھ نہ لگانا. تسبیح پہنچ سے اوپر، جائے نماز الماری کے اندر چھپا کے رکھ دی. پھر گھر کے اندر ہے تو کنجر خانہ جس کی وجہ سے نحوست اور لعنت ہمارے سر کے اوپر برس گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے، ماں کے سر سے دوپٹہ کھینچا اور باپ کے پیروں سے جائے نماز کھینچی، الٹی کر کے اس کے اوپر یوں پڑھ رہے یوں کر کے نمازیں پڑھ رہے. ان کی ان نمازوں کی نقلوں سے اللہ متقی کی نمازوں کی کو اللہ قبول فرماتے ہیں. اب بچوں نے پڑھنی چھوڑ دی. گیس مہنگا ہو گیا، بچوں کی تربیت پہ کیا اثر ہوا؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا، بچوں کی تربیت پہ کیا اثر ہوا؟ ڈالر مہنگا، بچوں کی تربیت کیوں کرنا چھوڑ دی؟ تو علیحدہ بازار کی چیزیں معلوم یہ ہوا بازار کی چیزیں گھر آئی. اللہ نے گھر کی چیزوں کو بازار کی نحوست کی وجہ سے خراب کر. حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے 80% اولاد کا نافرمان ہونا ان کے باپ کی کمائی کا نتیجہ ہے، جو گھر کے اندر اپنے بچوں کے لیے لا رہے اسے کوئی پتہ نہیں کہ حلال کا کہہ رہا. اور 10% اولاد کی گمراہی نتیجہ کہ ان ہاتھوں سے کھانا مل رہا ہے کہ اللہ نے جن کے ساتھ ہاتھ جوڑے ان کی پیشانیوں نے سجدہ کرنا چھوڑ دیا. اور 10% اولاد گمراہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے اللہ والوں کے پاس دین سیکھنے کے لیے بیٹھنا چھوڑ دیا.
جس چیز کے اللہ نے حد مقرر کر دی، لمبائی میں، چوڑائی میں، طول میں، عرض میں، اس کے پیچھے دوڑنے کھینچنے کا چکر ہے۔ امی بھی، بہن بھی نوکری کر رہی ہے، بھائی بھی نوکری کر رہے ہیں، ابو بھی چنے چاول بیچ رہے ہیں، ابا جی بوڑھے ہو گئے، یار مجھے کوئی نہیں، چرپائی میری نکال دے کر اور بات مچھیاں ٹافیاں میں اور کیوں، کوئی نہیں، تل مرتی سکتوں کا گزارا ہوگا کہ نہیں، اس کو کھینچ رہے ہیں۔ اور جس کے بارے میں اللہ کریم قرآن میں اعلان کر رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سبحان اللہ۔ یہاں آتے کوئی نہیں، وہاں سے جاتے کوئی نہیں، آتے کوئی نہیں۔ دوڑو اس جنت کی طرف جس کا طول اور جس کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، اس جنت کی طرف آؤ۔ اس دنیا کی طرف دوڑ رہے ہو جس کے بارے میں خدا کا قرآن کہتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، ہے ہی تھوڑی، اس کے پیچھے مال تلاش کرنے کے بارے میں بھاگے گا، مال تلاش کرنے کے لیے بھاگے گا۔ خدا کا قرآن مذمت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، دنیا پانے والا، تجھے دنیا تو نہ ملی، قبر کے 5 فٹ کا تجھے کوٹھڑا مل گیا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، خدا کو چھوڑنے والے، نبی کے طریقوں کو سے منہ موڑنے والے، قرآن کریم ان کی مذمت کر کے کہہ رہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کے وقت کی قسم ہے، سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ اللہ نے والمغرب نہیں کہا، والعشاء نہیں کہا، والفجر نہیں کہا، والظہر نہیں کہا۔ اللہ عصر کی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس کو اس وقت کے احساس کی، اس وقت کی قیمت کا احساس دلا رہا ہے۔ عرب کے بدو لوگ میرے عزیزو جب تجارت کے لیے اپنے سواریوں پر، اپنے گھوڑوں خچروں کے اوپر، اپنے اونٹوں کے اوپر سامان لاد کے لے کے جایا کرتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جایا کرتے تھے۔ جب شام کا وقت ہوتا، وہاں کوئی ٹھیا ٹھکانہ نہ ہوتا، کوئی یار بیلی سجن نہ ہوتا، تو پھر ایسی جگہ تلاش کر کیا کرتے جہاں ان کا مال بھی بچ جاتا، ان کا جانور بھی بچ جاتا اور ان کی جان بھی بچ جاتی۔ کسی کے صحرا میں ٹھہر جایا کرتے، کسی کے ڈیرے پہ رات قیام کر لیا کرتے۔ یہ وقت عصر کا ان کے لیے اتنا اہم ہوا کرتا تھا، اس وقت کو میرے عزیزو اس طرح قیمتی بنائے کہ جان بھی بچ جاوے گی، مال بھی بچ جاوے گا۔ ٹھیا کوئی ایسا تلاش کرتے، اس وقت کے اندر ہبڑ دبڑ بھی ہوتی تھی، نہ کھانے پینے کا احساس ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے اللہ شان نے انہی کے مطابق قرآن اتارا تاکہ ان کی سمجھ کے اندر آ جائے۔ جب قرآن ہمارے لیے ہے تو میرے عزیزو انگریزی سمجھ پائے کہاں سے آوے گی؟ جب قرآن اللہ نے اتارے ہمارے لیے تو دنیا کا دوسرا علوم آپ کی میری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ خدا پاک کی قسم ہے، دنیا کے علوم پڑھو، وکیل بنو، ڈاکٹر بنو، کم سے کم 33 نمبر تو ایک پیپر میں لینے پڑیں گے، لیکن قرآن والا پیپر میرے عزیزو اس پر محنت شروع کر دو، اس کی تعلیم حاصل کرتے کرتے میرے عزیزو اگر 0 نمبر بھی آ گیا تو قیامت کی دن یہ بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب پوچھو کیسے؟ یہاں ایک مولوی صاحب ہو اور اسے دیکھ کے کہ اللہ میں اپنے بچے کو ایسا مولوی بناؤں گا، لیکن وہ بچہ مسجد کے قریب نہ آیا، میرے عزیزو بچہ وہ مولوی صاحب نہ بنا، خدا پاک کی قسم ہے وہ بنے نہ بنے، اللہ قیامت کے اس کے باپ کو علماء کرام کی صف کے اندر کھڑا کرے گا کہ تیرا نظریہ تیری سوچ میں ہونے والی تھی، ٹھیک ہے تیرے مقدر تیرے بچوں کے بال نہ جاگے، تیرے بچوں کے نصیب نہ جاگے، یا ایک بچے نے کہہ دیا میں بڑا ہو کے عالم بنوں گا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، موت آ گئی، قیامت کی اللہ اسے بھی یہ مرتبہ نصیب فرمائے گا۔ مجھے نہیں پتا تم مال والے، مجھے نہیں پتا تم کاروبار والے، مجھے نہیں پتا تم دکان فیکٹریوں والے، لیکن خدا پاک کی قسم ہے، قسم اٹھا کے ذمہ داری سے کہتا ہوں مجھے تمہارے مال والوں کا نہیں پتا، تمہاری اولاد کا نہیں پتا، لیکن تمہاری داڑیاں ٹوپیاں، تمہارے چہروں کی رونق پیشانی پہ نماز کا سجدہ بتا رہا ہے کہ تم مال والے نہیں، تم تو آمنہ کے لال والے ہو۔ اور یہ ایسی نسبت ہے، یہ ایسا ٹائٹل ہے، یہ ایسا سٹیکر ہے، خدا پاک کی قسم خدا کے بڑے بڑے عذابوں سے قیامت کے دن بچا کے رکھ دے گا۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، ماؤں کو چھوڑنے والے پوت سے جا کے کہہ دے امریکہ کے اندر ماں باپ کے بغیر
کر کاروبار کرنے والوں سے کہہ دے جنہیں 10-10 سال ماں باپ یاد نہیں آتے، دوائی کے لیے پیسے بیچتا ہے، ماں کے قدم چومنے کے لیے خود نہیں آتا۔ اللہ اکبر، 4 بیٹے ہیں باپ کے، کہا تو دبئی چلا جا، رات کو ٹھڈے مارتا ہے، صبح ٹھڈے مارتا ہے، دیکھ تیرے بھائی کتنی دنیا کما رہے ہیں، کتنا پیسہ باپ کے ہاتھ میں لا کے دھرتے ہیں، تو بھی تو کچھ کر۔ اللہ فرماتا ہے چلو 3 کر رہے ہیں، تم تو میرے آگے جھکو۔ اللہ اکبر، تمہارے 2 کی وجہ سے 3 کو بھی جھکنے کی توفیق عطا فرماؤں گا، ورنہ میں اللہ کا اعلان سن لے، قل متاع الدنیا قلیل، جس کو میں چھوڑا کر دوں دنیا کی کوئی طاقت اسے بڑھا نہیں سکتی ہے۔ تھوڑے کے پیچھے دوڑنے والوں، اللہ اعلان کر رہے ہیں اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، جس کا طول اور زمین آسمان کے برابر ہے۔ اے میرے بندو، تمہیں ایک چھلی، ایک گڈیری، ایک مونگ پھلی کا دانہ بغیر پیسے کا نہ ملے گا۔ اور دیکھو میری جنت، جس کے موتی یاقوت کے، زمرد مرجان کے، جس کی نہریں شراب کی، دودھ کی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، سچے دل سے سبحان اللہ کہنا تیرا کام ہے۔ یاقوت کے موتیوں کے محل کا دروازہ کھول دینا میں اللہ کا کام ہے۔ تمہارے ناروال کے اندر 2 کروڑ روپے پر 1 کنال کی کوٹھی نہیں ملتی، زمین آسمان کے برابر کی جنت دینے کا الہ العالمین کس پہ وعدہ فرما رہا ہے؟ یتیم کو جاتا دیکھا، یہاں میرے عزیزو بیت القرآن کے میرے عزیزو، اس کی حصے سائے میں بیٹھ کر یہ نیت کر لی، الہی کاش جتنے دنیا کے اندر یتیم ہیں، ان کا ابا کوئی نہیں، ان کے اماں کوئی نہیں، الہی مجھے توفیق دے، میں سب کے کپڑے بناؤں، سب کو جوتے لے کے دوں، 3 وقت کا کھانا کھلاؤں، سب کو اچھی تعلیم دو۔ اللہ کی قسم ہے، خدا پاک لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ پیسے کا محتاج نہ ڈالر کا محتاج ہے، وہ تو اندر جھانک کے دیکھتا ہے میرے بندے کی نیت، میرے بندے کا نظریہ کیسا ہے۔ تم یہاں بیٹھ کے نیت کر لو کہ اللہ مجھے جتنا پیسہ دے میں تیری مخلوق کو سیراب کروں، تیری مخلوق کی ضرورتیں پیدا کروں، اس نیت کے اوپر بھی میرے عزیزو خدا جنت کے موتیوں کا محل عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے دربار میں ایک بندہ آئے گا، نمازوں میں پورا، روزہ میں پورا، حج زکات میں پورا، اللہ کہیں گے تیرا تو کھاتا ہے سارا ہرا بھرا، تو کیا سمجھتے اس کھاتے کو دے کے جنت میں بھیجوں گا؟ نہیں نہیں۔ اے میرا بندہ تنہائی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہ، اللہ اکبر، میرا ایک بندہ نماز کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھا، تو نے اسے دیکھ کے اللہ اکبر بن بن کے نماز پڑھنا شروع کر دی، جتنا تیرا تقویٰ تھا، جتنی تیری پرہیزگاری تھی، میں نے اسی وقت سارے کا سارا منہ پہ مار دیا تھا۔ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، رات کو اماں اٹھی، ابا اٹھے، بھائی بہن اٹھے، تو اور میرا عزیزو جھک جھک کے پڑھنے لگ گیا۔ اے بندے تقویٰ ختم ہو گیا، دکھلاوا آ گیا، تہجد کے نماز کا ثواب ضائع، روزے کا ثواب ضائع، سارے کا سارا ضائع، کھاتا خالی ہے، اندر سے بھرا پڑا ہے، اوپر سے بھرا پڑا۔ بتاؤ میرے دربار میں کس بنا پر کامیاب ہوگا، کس بنا پر پاس ہوگا؟ الہ العالمین جب مکے کے طواف اور مدینے کے حضور پاک کے درود میرے عزیزو اور نمازوں کے سجدے خدا تو نے قبول نہ کیے، پھر میرے پاس عمل کون سا جو میں تیرے دربار میں قبول ہوگا؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں ذرا چلاؤ ریل، مووی چلا دو، اس کا ایک عمل میرے پاس ہے جو بالکل قبول ہے۔ الہ العالمین وہ کون سا عمل ہے؟ یاد کر میرا بندہ، صبح تو لگتا ہے بخاری شریف کی غالباً حدیث ہے، یاد کر میرا بندہ، صبح تو اپنے گھر سے نکل رہا تھا، راستے کے اندر کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی تھی، تو نے یہ سمجھ کر اٹھا کے رکھ دی انجانے میں کسی کے پیر میں کانٹا نہ چبھ جائے، یہ عمل تو کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا، میرے علاوہ اس عمل پہ کسی کی نظر نہ پڑی۔ جا میرا بندہ، یہ لکڑی اٹھانے کا عمل مجھے اتنا پسند آیا، اس کے صدقے میں نے تیرے سارے عملوں کو قبول کر لیا۔ یہ اللہ کی دین، بندے کی دین، یہ چینی لے لو، کلو لے دی جاؤ کہ پچھلے پیسے دے، کبھی خدا نے مانگا؟ صبح کا ناشتہ کیا، نہائے دھوئے کپڑے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کا، روزے کا، حج کا ثواب کے بعد میں سوال ہوگا، پہلے اللہ 2 بڑی نعمتوں کا سوال کریں گے، تیرے سے کریں گے، میرے سے کریں گے، آپ سے، دوستوں سے، پیروں فقیروں سے کرے گا۔ اللہ پوچھیں گے 2 بڑی نعمتیں دی تھی، ایک میں نے تجھے تندرستی دی، دوسرا میں نے تجھے پینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے ٹھنڈا تازہ پانی عطا فرمایا تھا، بتا میرا بندہ تو میری 2 نعمتوں کا میرے دربار میں کتنا شکر کر کے آیا ہے؟ جواب دے اس کا۔
جب پانی ٹھنڈے کا حساب نہیں دے سکتا، روح افزے کا کون دے گا؟ دودھ کا کون دے گا؟ باداموں والے شربت کا کون دے گا؟ دودھ سوڈے کا کون دے گا؟ گرمی کی شدت میں ٹھنڈے پانی سے پیاس بجھانے کا حساب میرا عزیزو کون دے گا؟ جو دنیا کا پانی اس کا حساب ہوگا، جو اللہ دنیا کے حرام پانی سے بچے گا، یعنی شراب سے بچے گا، دوسرے نشے سے بچے گا، خدا پاک کی قسم ہے اللہ قیامت کے دن ان لبوں کو جام کوثر لگائے گا، جنت کی نہروں کا دودھ، جنت کی شراب پینے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو متاع الدنیا قلیل ہے تھوڑی، اس کے چکر میں جو زیادہ ہے خدا کی قسم اللہ اکبر، اس کے تھوڑی کے چکر میں زیادہ نقصان کے دنیا اسے تاجر ماننے کو تیار نہیں، خدا اسے بندہ کیسے مانے گا؟ والعصر الا الانسان لفی خسر الا الذین، خود ہی مذمت کی، پھر خود ہی اعلان کیا، خود ہی تنقید، یہ ایسے مکڑی کا جالا، دھوکے کا گھر، نپید، اٹھاؤ گے، کھاؤ گے، پہنو گے، چلو گے، پھرو گے، سو گے، جاگو گے، ہے تو اتنی سی، لیکن حساب اتنا بڑا دینا پڑے گا۔ کبھی پلسرات پہ چڑھ کے، کبھی میرے سامنے کھڑے ہو کے، کبھی قبر کی کوٹری میں من ربک ما دینک من نبیک، اور کبھی میں اپنی آئی پہ آ گیا، موت سے پہلے حساب سارا لے لوں گا۔ عذاب قبر سے بچنے کی دعا مانگنے والوں، پلسرات سے گزرنے کی دعا مانگنے والوں، انجام اچھا ہو جائے، آخری وقت میں کوئی عیب ظاہر نہ ہو، اس کے لیے اچھے کو خیال کوئی نہیں آ رہا ہے۔ ایک سوراخ کا بند، خدا پاک کی قسم، ایک سوراخ سے اللہ نے اگر میرے عزیزوں پردہ ہٹا دیا، خدا پاک کی قسم، جن دنیا نوروال میں اچھا کہتی تھی، ان کے جنازے کے کندھا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ کسی کے جسم کے حصے سے بدبو آ گئی، اللہ اکبر، اولاد یاد کرے یا نہ کرے، اللہ غنی، ناروال کے لوگ جو جنازے میں شامل ہوئے، دنیا کے آگے بیٹھ کر تیرے جنازے پر عبرت حاصل کر لوگوں کے آگے کہیں گے دعا کرو اس کے جیسا جنازہ کسی کو نصیب نہ ہو۔ کھلے آسمان تلے گناہ کرے، کمرے میں گناہ کرے، دروازے کھول کے گناہ کرے، روشن دان کھول کے گناہ کرنے والوں، رب العالمین کی قسم ہے خدا سے ڈرو، قیامت کے دن ہمارے اعمال والا پنڈورا نہ کھولے۔ میرے عزیزو، یا گناہ کرو گے، بہن دیکھے گی، دھی دیکھے گی، بھائی دیکھے گا، رشتہ دار دیکھے گا، جب خدا کی قسم گناہوں والا ٹوکرا اللہ نے گناہوں والی پیٹی پھاڑی تو سارا جہان دیکھے گا۔ اس وقت فرشتے چپیڑے منہ پہ ماریں گے اور منہ پر درے ماریں گے، کہیں گے وہ لوگ ہو جن کو دنیا کے اندر عزت والے نام سے پہچانا کرتے تھے، آج خدا پاک نے ان کی گچھڑی کو کھول کے ان کی اوقات کو ظاہر کر دیا ہے۔ یہ کرتوت تھے ان کے۔ انجام اللہ سے اچھا مانگو، خاتمہ خیر کا مانگو، اللہ اکبر۔ اسپتال کی موت سے بچو، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچو، اچانک ناگہانی موت سے پناہ مانگو، جس کی موت کے آتے ہوئے کلمہ طیبہ زبان پر نہ آئے، جس موت کے آتے ہوئے کلمہ طیبہ زبان سے بھول جائے۔ ناروال والو، ایمانداری کی بات ہے، پہلے محلے میں سنا کرتے تھے دادا کلمہ پڑھتے مر گیا، چاچا کلمہ پڑھتے مر گیا، اب میرا عزیزو یہ مٹھاس گم ہو گئی۔ کبھی کبھی موبائل پہ پتہ لگتا ہے، اکابرین کا، اللہ والوں کا پتہ لگتا ہے، ورنہ اچھوں کو خدا کی قسم موت ان کی اوقات کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پڑھنے سے پہلے رسول اللہ کے قدموں میں گرنا سعادت سمجھا کرتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی میدان جہاد میں ہوا کرتا تھا، زخمی ہوتا، کہتا تھا مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ اس وقت امی یاد نہیں آتی تھی، ابو یاد نہیں آتا تھا، کوئی جسم پہ مرہم پٹی کر دے، کوئی بھائی مجھے اٹھا کر طبیب ابھی کے پاس لے جائے، میرا بھائی میرا بیٹا میرے زخموں پر اپنے سر سے صافہ اتار کے باندھ دے۔ کوئی زخمی حالت کے اندر ہوتا، جسم کے ٹکڑے اس کے علیحدہ کٹے ہوتے، دل کی دھڑکن مرنے کے لیے میرے عزیز آہستہ آہستہ ہو جاتی، وہ اس سے پوچھتے بتا کیا کرے گا، کہتا مجھے جلدی سے آمنہ کے لال کے سامنے لے جاؤ، ان کا چہرہ دیکھتے دیکھتے جان نکل جائے، میرے لیے سعادت بن
دی ہے. کالی کملی والے کی خدمت میں پہنچا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے یار تجھے تکلیف تو نہیں ہو رہی, تجھے درد تو نہیں ہو رہا. کہ کملی والے یہ تکلیف یہ درد آنا جانا, بس ایک مرتبہ اللہ سے پوچھ کے بتا دو کہ ہم خدا کے پاس آ رہے ہیں. اے اللہ تو ہمیں بتا دے, اپنے نبی کو بتا دے کہ تو ہمارے سے راضی ہے کہ ناراض ہے. بعض کو تو حضور اپنی گود میں لے لیا کرتے تھے, بعض کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کے فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم تیرے سے اللہ راضی ہو گیا. پھر نبی کی گود میں اچھلا کرتے تھے, نبی کی گود میں اپنے سر کو اچھالا کرتے تھے. حضور کا مکھڑا دیکھتے دیکھتے جان نکل جایا کرتی تھی اور زبان پہ ہوتا تھا فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں اللہ کے دربار میں کامیاب ہو گیا. آج تو میرے عزیزوں مرنے کے سٹائلیں اور لہذا کپڑے لہذا جاؤ یہ مورتیوں سے پوچھو جنہوں نے تمہارے گھر کو جنت بنانا تھا, بتاؤ یہ چابی الٹی کیوں چلی؟ جنہوں نے تمہارے گھروں کو جنت بنانا تھا, جنہوں نے تمہارے گھر کے اندر جنت کے باغیچے لگانے تھے, جنہوں نے اپنی گود میں دودھ پلا کر تمہارے بچوں کو حسن حسین کا غلام بنانا تھا, بتاؤ تمہارے بچوں نے ان کا کیا بگاڑا؟ تم نے ان کے کپڑوں کا انتظام نہ کیا, کہ تم نے ان کی روٹی کا انتظام نہ کیا, ماں باپ کو ان کی خاطر چھوڑ دیا, بہن بھائیوں کو ان کی خاطر چھوڑ دیا, ہر کمرے میں تم نے اے سی نہ لگوایا, تمہارا اتنا بھی حق نہیں. بتا تو نے بے نمازی ہاتھوں کی روٹی کھلا کر ہمارے بچوں کا ایمان کیوں ضائع کر دیا ہے؟ تو نے رات کے اندھیرے میں کہا میں گلیوں کے دھکے کھاتا رہا, میں روڈوں کے اوپر میرے عزیز ریڑیاں لگاتا رہا, میں فیکٹریوں میں 4 منزلہ جال جوکھوں پر